فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور میرے عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ ہماری زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پھر سے آ گیا۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب نوازتے ہیں اور اپنے بندوں کو نیکیوں کا اجر اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات اس مہینے کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رضا بھی حاصل کر دیتے ہیں، رضا بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ شرط اس وقت ہے جب کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ تو آئیے آج ہی سے ہم رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کے لیے تیاری شروع کر دیں، اور جلسہ جلوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی جلسہ جلوس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، بلکہ اپنے دل کے اندر عبادات کا شوق پیدا کیجیے اور ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں دی ہے ان کو اپنے اذہان کے اندر، اپنے دل کے اندر رچا بسا کر اس بات کا عزم مصمم کریں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور مغفرت کے تمام اسباب کو ہم دل جان سے اور خلوص نیت کے ساتھ انشاءاللہ اختیار کریں گے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینے کا چاند دیکھیں تو فوراً یہ دعا پڑھیں اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیریت اور سلامتی والا بنا دیجئے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسے کام کی توفیق دے جو تمہیں پسند ہو اور تمہیں مرغوب ہو۔ اے چاند سن، تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے، اور اس بات کا احساس دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے اندر، اس مبارک مہینے کی قدر انشاءاللہ دل و جان سے اس بار کریں گے اور ان کے تمام تر شرائط و آداب کو بجا لائیں گے۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر توبہ استغفار بکثرت کریں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پورے مہینہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب تراویح سے فارغ ہو جائیں تو 3 رکعت وتر بھی پڑھ لیا کریں، اور رمضان المبارک کی تراویح کے بعد جلد سے جلد سونے کی کوشش کریں تاکہ صبح کے وقت اٹھنے میں آپ کو کسی طریقے سے پریشانی نہ ہو، اور جب سونے لگے تو دائیں کروٹ پر سوئیں، دائیں پہلو پر لیٹ کر سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، اور سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہم باسمک اموت واحیا، اور اسی طریقے سے سورہ ملک پڑھ کے سویا کریں، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس پڑھ کر سویا کریں، اور جیسے ہی صبح کے وقت اٹھیں تو اٹھنے کے بعد فوراً حساس بساس ہو کر وضو کریں، اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائیں، تاکہ اور اگر کسی طریقے سے گھر والوں سے کسی طریقے سے کوئی غلطی ہو جائے، سرزد ہو جائے تو اس کو درگزر کرنے کی کوشش کریں، ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں بالکل بھی۔ وضو کرنے کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پورے مہینے نہیں بلکہ پورے سال ہی تہجد کی نماز کا آپ پابند بن جائیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے اہم ترین جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس کے بعد آپ سحری ضرور کھائیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے فرمایا کہ سحری کی نماز، سحری کے کھانے میں جو ہے برکت ہے، اور یوں فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکتا، اور اسی طریقے سے جب سحری کے لیے اٹھیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں اٹھا لیا کریں اور انہیں بھی ابھی سے ہی عادت ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس طرح کی مثالیں بے شمار صحابہ اکرام کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ اور فجر کی نماز
آپ لوگ مسجد کے اندر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور نماز فجر کے بعد آپ اپنی مسجدوں کے اندر تشریف رکھے رہیں اشراق کے وقت تک، اور ذکر و اذکار میں مسجد کے اندر مشغول رہیں، اور جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت آپ لوگ اشراق کی نماز پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز ادا کرتا ہے تو گویا اس نے حج عمرہ کر کے آ گئے ہو۔ میرے بھائی، اور پورے کے پورے دن اپنے دل کو اور اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو برے کاموں سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے رہیں، اپنی آنکھ سے بری چیز کو نہ دیکھے، سنیما نہ دیکھے، گانوں کو نہ دیکھے، اور غیر محرم کی طرف اپنی نظر اٹھا کر نہ دیکھے، کان کو گانا سے، میوزک سے، اسی طریقے فلم دیکھنے سے اور طرح طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، دل کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے، تکبر سے، اسی طریقے سے اگر آپ کے دل کے اندر کسی کی کوئی رنجش ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی سے بات چیت نہ ہوتی ہو تو کوشش کریں کہ ان سے آپ بات کریں۔ تو امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس پر عمل کریں گے، اور آخر دعوانا الحمدللہ۔